اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محترم بزرگ دوستو، ہم جو ہے بہشتی زیور پڑھ رہے ہیں، اس میں جو حصہ پڑھ رہے ہیں، اس میں میت کا بیان، میت کو کس طرح دفنائیں، کس طرح کفنائیں. تو آج جو ہے کفنانے کا بیان ہے کہ میت کو کس طرح کفن دیا جائے. اس میں مسئلے مسائل جو ہے وہ حضرت شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. اللہ پاک ہم سب کو پڑھ کر سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ 1، عورت کو 5 کپڑوں میں کفنانا درست ہے. 1 کرتا، 2 دوسرے اعضاء، تیسرے سرنیم، چوتھے چادر، 5ویں سینہ بند. ازار سر سے لے کر پاؤں تک ہونا چاہیے اور چادر اس سے 1 ہاتھ بڑی. جو ازار ہوتا ہے وہ کہاں تک ہونا چاہیے؟ اس کا نام اردو میں کہتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک. اور جو چادر ہو وہ کہاں تک ہونی چاہیے؟ اس سے 1 ہاتھ بڑی ہونی چاہیے. اور کرتا گلے سے لے کر پاؤں تک ہونا چاہیے. 3 کپڑے ہو گئے، لیکن نہ اس میں کلی ہو نہ آستین، اور سربند 3 ہاتھ لمبا ہو اور سینہ بند چھاتیوں سے لے کر رانوں تک چوڑا. یہ کتنے کپڑے ہو گئے ٹوٹل؟ 5. اور اتنا لمبا ہو کہ بند ہو جاوے. مسئلہ نمبر 2، اگر کوئی 5 کپڑوں میں نہ کفنائے بلکہ 3 کپڑے کفن میں دیوے، 1 آزار، دوسرے چادر، تیسرے سربند، تو یہ بھی درست ہے اور اتنا کفن بھی کافی ہے. اور 3 کپڑوں سے کم دینا مکروہ اور برا ہے. ہاں اگر کوئی مجبوری اور لاچاری ہو تو کم دینا بھی درست ہے. کب بھائی؟ جب کوئی مجبوری لاچاری ہو. مسئلہ نمبر 3، سینہ بند اگر چھاتیوں سے لے کر ناف تک ہو تب بھی درست ہے، لیکن رانوں تک ہونا زیادہ اچھا ہے. مسئلہ نمبر 4، پہلے کفن کو 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ لوبان وغیرہ کی دھونی دو تب اس میں مردے کو کفناوے. دھونی مطلب خوشبو. مسئلہ نمبر 5، کفنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے چادر بچھاوے، پھر آزار اس کے اوپر کرتا، پھر مردے کو اس پر لے جا کے پہلے کرتا پہنا دو اور سر کے بالوں کو 2 حصے کرتے کے اوپر سینے پر ڈال دو. 1 حصہ دائنی طرف اور 1 حصہ بائیں طرف. یہ عورت کو کفنانے کا بیان ہے. اس کے بعد سربند سر پر اور بالوں پر ڈال دو. اس کو نہ باندھو نہ لپیٹو. پھر آزار بند لپیٹو، پہلے بائیں طرف پھر دائنی طرف. پہلے کون سی طرف بھائی؟ پہلے بائیں طرف پھر دائنی طرف. پھر کسی دجی سے پیر اور سر کی طرف کفن باندھ دو اور سر بند کے بعد ازار لپیٹنے سے پہلے باندھ دیا تو بھی جائز ہے، اور سب کفنوں کو اوپر سے باندھ دے تو بھی درست ہے. دونوں طریقے سے بھی درست ہے. مسئلہ نمبر 7، جب کفنا چکو تو رخصت کرو کہ مرد لوگ نماز پڑھ کر دفنا دیوے. مسئلہ نمبر 8، اگر عورتیں جنازہ کی نماز پڑھ لے تو بھی جائز ہے، لیکن چونکہ ایسا اتفاق کبھی نہیں ہوتا اس لیے ہم نماز جنازہ اور وقانے دفنانے کے مسئلے بیان نہیں کرتے. مسئلہ نمبر 9، کفن میں یا قبر میں عہد نامہ یا اپنے پیر کا شجرہ یا اور کوئی دعا رکھنا درست نہیں. اس طرح کفن پر یا سینے پر کافور سے یا روشنائی سے کلمہ وغیرہ یا کوئی اور دعا لکھنا بھی درست نہیں. البتہ کعبہ شریف کا غلاف یا اپنے پیر کا رومال وغیرہ کوئی کپڑا تبرک یعنی برکت کے طور پر رکھ دینا درست ہے، وہ رکھ سکتے ہیں. مسئلہ نمبر 10، جو بچہ زندہ پیدا ہو پھر تھوڑی ہی دیر میں مر گیا یا فوراً پیدا ہونے کے بعد ہی مر گیا تو بھی اس کے اسی قاعدے سے نہلایا دیا جائے اور کفنا کے نماز پڑھی جاوے، پھر دفن کر دیا جاوے اور اس کا نام بھی کچھ رکھ جاوے.
مسئلہ نمبر 11، جو لڑکا ماں کے پیٹ سے مرا ہی پیدا ہو اور پیدا ہوتے وقت زندگی کی کوئی علامت نہیں پائی گئی، اس کو بھی اسی طرح نہلاوے قاعدے کی موافق کفن دو۔ مسئلہ نمبر 12، اگر حمل گر جائے تو اگر بچے کے ہاتھ، پاؤں، منہ، ناک وغیرہ عضو کچھ نہ بنے ہوں تو نہلاوے اور نہ کفناوے کچھ بھی نہ کرے، بلکہ کسی کپڑے میں لپیٹ کر ایک گڈھا کھود کر گاڑ دو۔ اگر اس بچے کے کچھ عضو بن گئے تو اس کا وہی حکم ہے جو ایک مردہ بچہ پیدا ہونے کا ہی یہی نام رکھا جاوے اور نہلایا جاوے، لیکن قاعدے کے موافق کفن نہ دیا جاوے، نہ نماز پڑھی جاوے، بلکہ کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جاوے۔ مسئلہ نمبر 13، لڑکے کا فقط سر نکلا اس وقت وہ زندہ تھا، پھر مر گیا تو اس کا وہی حکم ہے جو مردہ پیدا ہونے کا حکم ہے، البتہ اگر زیادہ حصہ نکل آیا اس کے بعد مرا تو ایسا سمجھیں گے کہ زندہ پیدا ہوا، اور اگر سر کی طرف پیدا ہو تو سینے تک نکلنے سے سمجھیں گے کہ زیادہ حصہ نکل آیا، اور اگر الٹا پیدا ہو تو ناف تک نکلنا چاہیے تو کیا سمجھیں گے کہ زندہ پیدا ہے۔ اگر چھوٹی لڑکی مر جاوے جو بھی جوان نہیں ہوئی لیکن جوانی کے قریب پہنچ گئی ہے تو اس کے کفن کے بھی وہی 5 کپڑے سنت ہے جو جوان عورت کے لیے ہے۔ اگر 5 کپڑے نہ دو تو 3 ہی کپڑے دو تب بھی کافی ہے، غرض کے جو حکم سیانی عورت کا یعنی بالغ عورت کا ہے وہی جو ہے کنواری اور چھوٹی لڑکی کا بھی حکم ہے، مگر سیانی کے لیے وہ حکم تاکیدی ہے اور کم عمر کے لیے بہتر ہے یعنی اچھا سمجھا جاتا ہے، اور جو بالغ ہے ان کے لیے تو کیا ہے ضروری ہی ہے۔ مسئلہ نمبر 15، جو لڑکی بہت چھوٹی ہو جوانی کے قریب بھی نہ ہوئی ہو اس کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ 5 کپڑے دیے جاوے اور 2 کپڑے دینا بھی درست ہے، ایک ازار ایک چادر۔ مسئلہ نمبر 16، اگر کوئی لڑکا مر جاوے اور نہلانے اور کفنانے کی تم کو ضرورت پڑے تو اسی ترکیب سے نہلا دو جو اوپر بیان ہو چکی، اور کفنانے کا بھی وہی طریقہ ہے جو اوپر تم کو معلوم ہو، بس اتنا ہی فرق ہے کہ عورت کا کفن 5 کپڑے میں ہو اور مرد کا کفن 3 کپڑے میں، ایک چادر۔ کون سے ہے؟ مرد کا 5 کپڑا، عورت کا 5 کپڑا ہوتا ہے، مرد کا 3 کپڑا۔ 3 کپڑے کون سے ہوتے ہیں؟ ایک چادر، ایک آزار، ایک کرتا، یہ 3 کپڑے ہوتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 17، مرد کے کفن میں اگر 2 ہی کپڑے ہوں یعنی چادر اور آزار ہو اور کرتا نہ ہو تب بھی کچھ حرج نہیں، 2 کپڑے بھی کافی ہیں، اور 2 سے کم دینا مکروہ ہے یعنی برا سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری اور لاچاری ہو تو مکروہ بھی نہیں ہے، بھائی مجبوری ہے چلے گا۔ مسئلہ نمبر 18، جو چادر جنازے کے اوپر یعنی چارپائی پر ڈالی جاتی ہے وہ کفن میں شامل نہیں ہے، کفن فقط اتنا ہے جو ہم نے بیان کیا۔ مسئلہ نمبر 19، مجھ لوگ کیا سمجھتے ہیں بھائی جو کھاٹ پر ڈالی ہوئی ہے وہ بھی جو ہے کفن نہیں آتا ہے۔ جس شہر میں کوئی مرے وہیں اس کا گور کفن کیا جاوے، یہیں یعنی اس کو وہیں دفنا جائے، دوسری جگہ لے جانا بہتر نہیں، البتہ اگر کوئی جگہ کوس آدھا کوس دور ہو تو وہاں لے جانے میں کوئی حرج بھی نہیں، یعنی سعودی میں رہتے، سعودی میں انتقال ہو گیا تو وہیں دفنانا درست ہے، کئی دوسری کنٹری میں ہے، کئی دور ہیں جہاں لے جانا درست بہت دور ہے تو وہیں پہ کفن دفن ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے بھائی۔ اللہ پاک ہم سب کو ان سب باتوں پر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔